اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غازی، جون، علی عباس، جوہر، وسیم، افنان، گفتار، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ عرشی، رئیسہ، طاہرہ، بطول، صدف، فاطمہ، سحر، شفا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. باقی لوگ نہیں آئے ابھی تک. گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں، پہلے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں چل رہی تھی کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانے کا کتنی تاکید کی گئی ہے اور کتنا ثواب بیان کیا گیا ہے. اسی کے بارے میں روایات اور احادیث چل رہی تھی. ہم نے لاسٹ میں یہ 2 پڑھی تھی. ایک یہ والی من علمہ ولدن، بولیے، جو کوئی بھی علم سکھائے ولدن کسی لڑکے، کسی بچے، لڑکے کو، جی لڑکے، بیٹے کو. ولد سے مراد یہاں لڑکا نہیں ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، یعنی بیٹے کو یا اپنے بچے کو. بیٹے سے مطلب لڑکا نہیں ہے، لڑکی بھی، ٹھیک ہے. جو کوئی بھی اپنے بچوں کو، بچے کو یا بیٹے کو قرآن سکھائے، وَلَّهُ القرآن، تو کیا ہوگا؟ قَلَّدَهُ قَلَادَةً، تو گویا اس نے اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا، ایک ایسا ہار کہ یعجب منہ الاولون والآخرون یوم القیامہ، کہ جس سے ابتدا سے لے کر، بولیے، اولین سے لے کر آخرین تک، قیامت تک آنے والے، قیامت کے اندر سب کے سب لوگ اولین سے لے کر آخرین تک سب تعجب کریں گے، دنگ رہ جائیں گے. ایسا ہار ہوگا. جیسے ایک زمانے میں 20-30 سال پہلے 9 لکھ ہار کو کیا 9 لکھ ہار، 9 لکھ ہار کتنا تعجب کرتے تھے. آج 9 لکھ ہار کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. 9 لاکھ تو مڈل کلاس والے لوگ بھی پہن لیتے ہیں. اب تو کروڑوں کی بات ہوتی ہے. اب جب گاڑیاں کروڑوں کی آ رہی ہوں، ایک سے ایک گاڑی کروڑوں کی آ رہی ہیں، تو اب تو خود سوچیے. تو پھر قرآن سکھا کے ایسا کون سا ہوگا کہ جس سے اولین سے لے کے آخرین تک قیامت میں سب کے سب تعجب کریں گے. گویا ایسا ہار ہوگا اس کے گلے میں. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دے تو روز قیامت اس کی گردن میں ایک ایسا ہار پڑا ہوگا جسے دیکھ کر اولین و آخرین سب دنگ رہ جائیں گے. کہتے ہیں نا دانت و تلی انگلی جمع. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ یہاں تک پڑھی تھی ہم نے، حق الولد علی الوالد، بچے کا حق، بیٹے کا حق والد کے اوپر یہ ہے کہ یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، بھلا بہترین نام رکھے. ویحسن ادبہ، اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے. ویعلمہ القرآن، اور اس کو قرآن کی تعلیم دے. یہ حق ہے بچوں کا والد کے اوپر، ماں باپ کے اوپر. حق کیا ہے؟ کہ ان کا اچھا بھلا نام رکھے، اچھا ادب سکھائے اور قرآن کی، بولیے، تعلیم دے. جی باپ کے اوپر بیٹے کا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین. اور آپ جانتے ہیں حقوق کے بارے میں سوال قیامت میں ہونا ہے. حقوق کے بارے میں سوال، چاہے کوئی سا بھی حق ہو، چاہے پڑوسی کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، بھائی بہنوں کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، اولاد کا حق ہو، دوستوں کا حق ہو، ہم کلاسی، ہم شہری، سب ہم مذہب، سب کے حقوق جو معین اسلام نے کیے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا. تو والدین سے بھی سوال ہوگا کہ اچھا خاصا ہم نے انسان پیدا کیا تھا، خوبصورت، اچھا پیارا، یہ لڈن پپن شدن، یہ کون سے نام رکھے آپ نے جی؟ یا آپ نے، اور عجیب عجیب نام کیا رکھا؟ یہ آپ نے نام رکھا تھا یا اس کا نام بگاڑا تھا آپ نے جی؟ جی تو یہ سوال ہونا ہے. سوال پنکی چنکی رنکی، یہ کیا ہے؟ سوال ہونے ہیں. ٹھیک ہے. یونیک نام کا کر کے
آپ نے اتنا ہڑدنگ مچایا کہ کچھ بھی نام رکھ دیا اٹھا کے آپ نے. جی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے ہزاروں بیٹے ہزاروں بیٹیاں بھی دے تو میں بیٹوں کا نام علی سب کا اور بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا، کیونکہ اس سے بہتر نام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی نام. امام حسین کی اولاد دیکھ لیجئے، کسی کا نام علی کے علاوہ ہے؟ بیٹیوں میں کسی کا نام فاطمہ کے علاوہ ہے؟ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، جی جی. اور علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، علی سب علی ہیں. جی جی بیٹے سب علی ہیں، بیٹیاں سب فاطمہ ہیں. اگر ان سے بہتر کوئی نام ہوتا تو معصومین اسے ضرور رکھتے، اور اگر نہیں رکھا ہے ان سے ہٹ کے تو ان سے بہتر نام کوئی ہو نہیں سکتا. اور کہتے ہیں کہ نام کی تاثیر آتی ہے، نام کی تاثیر انسان کی ذات پہ اثر ڈالتی ہے. تو پھر آپ پپن، شدن، لڈن، پپن یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں اپنے اولاد کے اوپر، یا مولا کائنات اور شہزادی کا اثر ڈالنا چاہتے ہیں؟ جی بولیے. جی لہذا اہل بیت سے بڑھ کر کسی کے نام نہیں ہو سکتے. بے شک. اگر آپ کے گھر میں آس پڑوس میں یہ چل گیا ہے نا کہ اس کا فلاں رشتے دار میں نام ہے، یہ نام تو فلاں میں، یہ پڑوس میں نام ہے، کیا فرق پڑتا ہے نام ہے؟ آپ کے گھر میں اگر سارے نام ہو جائے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایک کو آپ فاطمہ زہرا کر دیجیے، ایک کو فاطمہ فضہ کر دیجیے، ایک کو فاطمہ فلاں کر دیجیے، فاطمہ سب کا نام فاطمہ رکھ دیجیے، آپ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ثواب الگ ہے، ثواب الگ ہے. رسول کہتے ہیں جس گھر میں فاطمہ نام کی ہو میں اس گھر کو بہت پسند کرتا ہوں. جس گھر میں فاطمہ نام کی لڑکیاں ہوں میں اس گھر کو بہت پسند کرتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ جس شہزادی سے آپ رسول کی محبت شہزادی سے والی محبت نہیں تھی جو آپ سوچتے ہو کہ بھائی باپ پھر بیٹی سے محبت کرتے تھے، نہیں، یہ رسالت محبت کرتی تھی، رسالت کا جن ہے آپ. تو جس گھر میں فاطمہ نام کی ہوں گی تو آپ سوچئے نظر کرم ہوگی نہیں ہوگی؟ جی یا رنکی پنکی شنکی شدن لڈن پپن جگن جی. تو کون دیکھے گا ادھر کو بھائی؟ جی جی. تو نام رکھیے جی، برے القاب مت رکھیے. نام اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا نام انتخاب کیجیے. آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کبھی یہ مت سوچنا کہ میری بہن کے بچوں کا نام میں بھی ہے ایسا نام، میرے پڑوس میں بھی یہ نام ہے میں نہیں رکھوں گی، یہ فلاں کے ہاں بھی نام ہے میں نہیں رکھوں گی، یہ فلاں کے ہاں نام ہے میں. یونیک کے نام پہ کچھ بھی نام رکھ دے رہے ہیں. اب تو نہ مذہب کا دیکھ رہے ہیں نہ کچھ بھی نام رکھ دے رہے ہیں، کچھ بھی. جی آقا بے شک یہ تو صحیح بات ہے. کچھ بھی رکھ دے رہے ہیں، نام کی اثر پڑتا ہے. آپ کو کچھ بھی نام رکھ دے رہے ہیں اٹھا کے. نہیں، نام آپ کے گھر، آپ محلہ پڑوس تو چھوڑیے، اپنے گھر میں بھی ایک نام کے اگر سب ہو جائیں تو کوئی پریشانی مت کیجیے، کوئی ٹینشن مت لیجیے. تھوڑا سا فرق کر دیجیے، فاطمہ زہرا، فاطمہ فضہ، فاطمہ معصومہ، جی فاطمہ، کچھ بھی ایسے نام رکھیے. امام حسین سے بڑھ کے دور کا سوچنے والے ہیں آپ تو اب بیٹوں کا نام علی رکھ دیجیے، علی اکبر رکھ دیجیے، علی اصغر رکھ دیجیے، علی احمد رکھ دیجیے، علی محمد رکھ دیجیے، علی سجاد رکھ دیجیے. کتنے نام ہیں بھائی؟ علی جواد رکھ لیجیے، علی حسین رکھ لیجیے. اب سب کتنے، علی رضا کتنے ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نام ہوں گے؟ نہیں. جی تو ان سے بہتر اگر کوئی نام ہو تو معصومین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ بتائیے آپ. جی رکھتے تو پھر ہم کیا اہل بیت سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں. کچھ بھی نام رکھ دیجیے آپ، آتے نہ ہمیں دو. بتائیے، اے مرد تو ہمیں دے. کم سے کم عورت خیال تو کر لیتی ہے، لیڈیز ہے، تم نے مرد بنا دیا نام رکھ کے. وَارْحَمْنَا، اے مرد تو ہم پہ رحم کر. آپ نے اسے مرد بنا دیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے ورحم فعل امر مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مرد کے لیے آتا ہے. اضرب فعل امر حاضر ہے، ساتھ کا صیغہ ایسے ہی ورحم، ارحم ہے وہ، ارحم ہم پہ رحم. تو مرد بنا دیا آپ نے اس کو. اور آپ جی جی
ارحم پھر ٹھیک ہے، ارحم جو ہے وہ اس میں تفضیل یا صفت مشبہ ہو سکتی ہے، اگر اس میں تفضیل ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا جی، یا رحم کرنے والا، تو یہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، رحم کرنے والا ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ بھی رکھ دیں، آپ ایسے کیسے؟ پھر آپ کہیں، پھر آپ باہر سے شکایت آئیں گی، بچپن ہی سے گھر والے شکایت دل میں رہے گا، اور شادی کے بعد وہاں سے شکایتیں آئیں گی، بڑی مردمار عورت ہے، بڑی مردمار عورت ہے بھائی۔ تو بھائی جب آپ نے نام ہی مرد والا رکھا ہے، ورحمنا ہے، مرد تو ہم پہ رحم کر، تو مرد والی کیفیتیں آئیں گی پھر اس میں، یہ نام کی تاثیر آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے اچھی خاصی لڑکی کو مرد جی بنا دیا، نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، نام سوچ سمجھ کے، اس کا سوال ہوگا کبھی، آپ سوچیں کہ ہم نے تو رکھ دیا تھا، ماں باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا نام رکھا تھا یہ، قبر میں آپ کو کیا پسند ہے کہ آپ کو فرشتے شدن ببن لٹن کے نام سے یاد کریں، یا فاطمہ اور علی کا نام سن کے ادب سے کھڑے ہو جائیں؟ جی بولیے۔ جی جی علی اور فاطمہ ان ناموں کی فضیلت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن فرشتے تو جانتے ہیں نا، جی فرشتے آقا تو جانتے ہیں نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے جب قبر میں علی نام کا کوئی جاتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا؟ فرشتے کتنا اس نام ادب کا لحاظ کرتے ہیں کرتے ہوں گے، جی شہزادی کا نام جب جاتا ہوگا تو نام یہ رکھیے، آپ یہ مت سوچیے کہ اس نام کے تو فلاں پڑوس میں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی نہیں، آپ رکھیے فاطمہ معصومہ، آپ رکھیے فضہ فاطمہ، آپ رکھیے مرضیہ، آپ رکھیے راضیہ، آپ رکھیے محدثہ، آپ رکھیے طاہرہ، آپ یہ شہزادی کے القاب اتنے ہیں، طاہرہ فاطمہ، جی یہ بطول فاطمہ، کتنے نام ہیں، شہزادی کے نام رکھیے تو صحیح، پھر دیکھیے نظر کرم مولا کی ہمیشہ رہے گی، اور معصوم اور جب اہل بیت کی نظر جس گھر پہ رہے تو اللہ کی تو ویسے ہی رہتی ہے اس گھر پہ جی، اور جی جس آقا گھر میں علی، تو نام اچھے رکھیے، یہ مت سوچیے کہ میرے پڑوس میں اس نام کا ہے، یا یہ جس فلاں جگہ ہے، نہیں ہونے دیجیے بھائی، کبھی کوئی یہ کہے کہ بتاؤ ہمارے بچے کو دیکھ کے نام رکھ دیا، کیوں بھائی، ہم کیوں تمہارے بچوں کو دیکھ کے نام رکھیں گے، اہل بیت کو دیکھ کے نام رکھ رہے ہیں، لیڈیز میں یہ بھی تو ایک بات ہے نا، جی لیڈیز میں جسے کہتے ہیں نا، ایک حسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور مقابلے کا یہ ضد، یہ نہیں ہونا چاہیے، جی جی لیکن ایک عام عورت کیا میں اور ایک خاص عورت میں فرق ہونا چاہیے، نہیں، ایک پڑھنی ہے، عالمہ ہے، پڑھتی ہیں، شہزادی کو مانتی ہیں، تو آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کو اہل بیت کو دیکھنا ہے انہوں نے کیا کیا، تو جی آپ ہی نے یہ بھی فرمایا، مولا کائنات نے بھی، تعلم القرآن، قرآن سکھائیے، لہٰذا انہی میں اہم ترین چیزوں میں سے یہ ہے، اور ایک اچھا اخلاق سکھائیے، اور اچھا اخلاق سکھائیے، کیا سکھائیے؟ اچھا اخلاق ہاں تربیت چل بٹیا، ہاں ارے میری بٹیا، ناچ کے دکھانا ذرا منہ کو، ہاں یا مہمان، ناچ کے دکھاؤ، کیسے کیسے ٹھمکا لگاتی ہے، ہاں دیکھو دیکھو دیکھو، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہو گیا ہاں، جی اے بچی ادھر آؤ، بٹیا ادھر آؤ، ایک شہزادی کی کنیز ہے، وہ اپنی بچی کو سکھاتی ہے، بیٹا بتاؤ اللہ ایک، پنجتن پانچ، اب وہ بٹیا ادھر آؤ، ٹنکل ٹنکل بتاؤ بتاؤ جلدی بتاؤ، یہ نہیں، یہ سوال ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن کبھی آپ سوال ہو ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار، جی ہاں، اور وہ کیا ہے وہ قرآن اوپن یور مجید کی اوپن یور ماؤتھ، ٹھیک ہے، جونی جونی یس پاپا، ایٹنگ شوگر نو پاپا جی، تو یہ آپ اہل بیت کے نام سکھائیے، دعائیں سکھائیے، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ پہلے اپنی تربیت کیجیے، اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اپنی تربیت پہلے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ ذرا ابھی کچن کا کام ہے، لے بیٹے موبائل یوٹیوب، گھوڑے کی دم پہ اب یہ چلا کے آپ دے دیں اسے، مورنی کیا ہے،
نانی میری مورنی کو مور لے گئے ہیں، تو یہ نہیں، اہل بیت کا کچھ آبا سکھایا آپ لوگ کی کافی سن رکھی ہے نہیں، میں دنیا دیکھی ہے، میں نے تجربے سے تجربہ ملتا ہے لیکن آبا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے، بچوں کو موبائل پکڑا اگر دیتی ہیں تھوڑا مائیں۔ بہت صحت غلط کا ہو ہے تو بتائیے، نہیں صحیح کہا ہے۔ تو سوال ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو صرف ہنسی میں نہ لیں، ٹھیک ہے، میں آسانی کے وے میں کہہ رہا ہوں، جی جی لیکن اس میں ایک نصیحت ہے، گہری نصیحت ہے کہ اس جی کے جی بارے آبا میں بالکل ہی قیامت آپ میں کو سوال ہوگا، قیامت میں سوال ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، انہیں اچھی تربیت، اور سب سے اہم چیز کیا ہے، انہیں قرآن کی تعلیم قرآن دیجیے، کی تعلیم۔ انہیں ایسا نہ ہو مولانا ذرا آج ہمارے بچے بزی ہیں، آج مت آئیے گا مولانا، ذرا کم ٹائم دیا کیجیے مولانا، ذرا کم پڑھایا کیجیے، انہیں اسکول کے کام ہیں، اسکول پہ اتنی توجہ، اور جس کی تاکید کی گئی ہے دین میں۔ آپ یہ یاد رکھنا، ذہن میں ایک بات بٹھا لیجیے ہمیشہ کے لیے، دنیاوی کتنی بھی تعلیم ہو اگر بغیر دین کے ہو فرعون بنا دے گی، اور جی بے اگر شک۔ دین کے ساتھ ہو تو انسان کو سدھار دے گی دنیاوی تعلیم بھی، ورنہ دین نہ ہوگا تو کتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے وہ نہ رشوت لینے سے گھبرائے گا، نہ اگر وہ ڈاکٹر بن جائے تو آپ کا مریض چاہے کتنی بھی بیمار ہو، کتنے بھی آپ کوئی غریب ہو پریشانی حال میں آ جائے، اس سے کوئی لینا دینا یہ نہیں ہے، وہ انسانیت اس کی مری بھی ہوگی، اور اگر دین کے ساتھ ہوگی وہ تعلیم تو کیا سوچے گا، ٹھیک ہے اللہ نے میرے رزق لکھا ہے، وہ مالک ہے نا، میں تو ذریعہ، میں بے تو شک اپنا کام کر رہا ہوں، رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اور دے دے گا، اگر میں اس غریب کا علاج کر دوں گا کم پیسوں میں، یا میں اس آپریشن کے پیسے نہیں بھی لوں گا تو اللہ کہیں اور سے اس سے زیادہ دے دے گا، یہ آسمائی بھی بات ہے میری بھی، میں نے ٹھیک ہے میں اتنا بڑا کوئی کروڑ پتی اربوں پتی یا مالدار نہیں ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آزما لیتا ہے انسان، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے کبھی ایسا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو کسی کے یا چھوٹوں کو یا کسی اس کو میں نے اگر 100 روپے دیے مجھے اسی ہفتے کے اندر 1000 سے زیادہ کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ دنیا سوچتی ہے کہ ماشاء اگر بچے اللہ۔ کو 10 روپے دے دیں گے کیا ہو جائے گا، آپ چھوٹے سے 2 سال 3 4 سال کی بچی ہے اسے اگر آپ ایک چاکلیٹ دلا دیں گے یا کوئی چیز دلا دیں گے، بھتیجی بھانجی بھانجا، ٹھیک ہے، بہنوں کا حق سب سے زیادہ ہے، میں اس بات کو زیادہ مانتا ہوں، حالانکہ سب چیز میں ہوتا ہے لیکن بہنوں کو دیا ہوا ان کے ساتھ نیکی کی ہوئی کبھی بیکار نہیں جا سکتی، یہ یاد رکھنا، بہنیں جو ہیں وہ اپنا حق ان کو دنیا میں آ کے نہیں ملا ہے انہیں حق، وہ اللہ کے پاس سے اپنا حق لے کے آئی ہیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، لہذا ان کا حق اللہ نے معین کیا ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ اس کا یہ اس کا وہ، ان کا حق اللہ کی طرف سے ہے، وہ اپنا اللہ سے لے کے آئی ہیں، لہذا اس کا سوال پھر ہوگا۔ تعلم القرآن، قرآن مولا یہ کیا فرماتے ہیں، قرآن بولیے سیکھیے، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ بہترین کلام ہے، اس لیے کہ یہ بہترین بہترین کلام کلام۔ ہے، اس سے بھی بہترین کوئی کلام ہو سکتا ہے جی، اور وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اس میں غور و فکر کرو، قرآن مجید میں کیا کرو، غور و غور و فکر کیا فکر۔ کرو، اور غور و فکر کیسے ہوگا جی، آپ تھوڑی عربی پڑھیے، سر پر نحو پڑھیے، سر پر نحو پڑھیے، پھر اسی طریقے سے آپ کہیں گے تعلم القرآن، پھر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو سمجھیں گی کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے، قرآن دلوں کی بہار ہے۔ بہار میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز سبزہ، تو یہ دلوں کی بہار ہے، قرآن ربیع قرآن قلوب کہا گیا ہے، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو، فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اس لیے کہ دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کی شفا کا مطلب سمجھ رہے ہو، دل میں کتنی بیماریاں ہوتی ہیں پتہ ہے، حسد اس میں ہوتا ہے، حسد، کینہ اس میں کینہ ہوتا ہے، وغیرہ، بغض جی جی۔ ہوتا ہے، غرور یہاں ہوتا ہے، تکبر یہاں ہوتا ہے، سب چیز یہاں ہوتی ہے، ان سب کی شفا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے یہ قرآن، وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اور اس کی تلاوت اچھے سے کیا کرو، اس کی تلاوت اچھی طرح کیا کرو، اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے یہ، اچھے سے کیا کرو، احسن، فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقِصَصِ، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ فائدہ مند قصہ ہے، سمجھ میں آیا،
جی قرآن کو سیکھیے. ٹھیک ہے. آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کیا ینبغی للمؤمن مومن کے لیے مناسب کیا ہے؟ ینبغی لا ینبغی المؤمن ہونا چاہیے تھا. بہرحال ینبغی للمؤمن مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ یموتا جب کہ وہ نہ مرے. مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ نہ مرے حتی یتعلم القرآن. یہ اس طریقے سے منفی یعنی مومن کے لیے بغیر قرآن کی تعلیم حاصل کیے مرنا مناسب نہیں ہے. اس کے لیے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے قرآن کی تعلیم حاصل کیے بغیر مرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں. وہ یکون فی تعلم ہی یا کم سے کم مرتے وقت مشغول ہو پڑھائی میں. قرآن کو حاصل کرتے میں کم سے کم مشغول ہی ہو. ایسا نہ ہو کہ بغیر پڑھے مر جائے. کیونکہ مومن کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن سیکھے بغیر مر جائے. یا کم از کم مرتے وقت اس کی تعلیم میں بزی تو ہو کہ ہاں بھائی میں پڑھ رہا تھا قرآن ابھی پورا نہیں ہوا تھا موت آ گئی مثلا تو کم سے کم فرشتے قیامت میں کہہ تو دوں گا میں قبر میں کہ میں سیکھ رہا تھا مولا اللہ میں سیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. جی تو یہ مومن ایسے نہیں مر سکتا. مرنا نہیں یعنی کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنا اپنے حال میں ہے یعنی بغیر سیکھنا مت چھوڑنا. اب پہلی بات کیا تھی قرآن کے بارے میں؟ قرآن کی فضیلت. دوسری تلاوت کی فضیلت. تیسری کیا تھا؟ سیکھنے کی فضیلت. چوتھا قرآن کو حفظ اور سمجھنے کی فضیلت. قرآن کو حفظ کرنا اور اس کو سمجھنے کی فضیلت. ضروری نہیں ہے کہ قرآن پورا حفظ نہیں کر سکتے تو بالکل بھی نہ کریں. جی ضروری نہیں ہے کہ بولیے کہ پورا حفظ نہیں کر سکتے تو تھوڑا بھی نہیں کرے. وہ کسی بات سورہ ہی حفظ کر لیں. جی جتنا ہو سکے جی جتنا ہو سکے اسے حفظ کرنا چاہیے. اس کو کم سے کم ضرورت کے سورے تو یاد ہونے چاہیے. سورہ جمعہ ہے. نماز عیدین میں والشمس وہ ہے سب اسما ہے. نماز جمعہ میں سورہ جمعہ منافقون ہے مثلا. یا حمد مستقل نمازوں میں پڑھنے کے لیے حمد و سورے ہیں. جی یہ چیزیں تو یاد ہونی چاہیے نا. جی رسول اکرم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد اشراف امتی میری امت کے اشراف کون ہیں؟ جو زیادہ اشراف بلند مرتبہ ہیں. حملۃ القرآن جو حاملین قرآن جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں. قرآن کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھائے پھرے یعنی یاد کیے ہوئے ہیں. واصحاب اللیل رات والے یعنی راتوں کو جاگنے والے. اور راتوں کو جاگنا ریل چلا کے نہیں. جی سمجھ میں آیا؟ پھر کیا فرماتے ہیں آپ ان کی فرمائیں حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ. قرآن کے جو حاملین ہیں وہ جنت کے عرفاء ہیں عارف ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. لا يعذب اللہ قلبا وعی القرآن. وہ قلب وہ دل جو قرآن کا ظرف ہو یعنی جس دل کے اندر قرآن ہو اللہ اسے ہر عذاب نہیں کرے گا. اس پر عذاب اللہ اس دل پر خدا عذاب نہ کرے گا جس میں قرآن محفوظ ہوگا. تو جتنا ہو سکے وہ سیو کر لیجئے جی تاکہ فرشتے بھی سوچیں کہ یار اس کے دل میں قرآن ہے اس کو سزا پروردگار کو کہے گا بھائی اسے سزا نہ دو اسے عذاب نہ کرو اس کے دل میں قرآن ہے. جی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ